قابل قبول. پیغمبر گرامی قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات پڑھیں. محدث دہلوی اہل سنت کے بہت بڑے عالم شاہ ولی محدث دہلوی، انہوں نے شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھی بڑی مشہور، تحفہ اثنا عشری. انہوں نے اس میں لکھا، سنیے خدا کے، کس نے لکھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، تحفہ اثنا عشری. وہ کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا یا علی، جس طرح میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی، اسی طرح آپ تعویل قرآن پہ جنگ کرو گے. بڑے چپ کر کے سنے تھے، اور اس پہ میں آپ کو دعوت ہے، نعرہ حیدری. کیا یعنی جس طرح میں نے تنزیل کو، یعنی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اس تنزیل پہ میں نے جنگ کی، اسی طرح اس کی تعویل پہ آپ جنگ کریں گے. توجہ، کس کی تنزیل پہ؟ قرآن کی تنزیل پہ. علی آپ کس کی تعویل پہ جنگ کریں گے؟ قرآن کی تعویل پہ. یعنی ایک بات تو ثابت ہو گئی پیغمبر کے یہ فرمانے سے کہ جب پیغمبر جنگ کر رہے تھے تنزیل پر، تب بھی قرآن پیغمبر کے ساتھ تھا. جب علی تعویل پہ جنگ کر رہے تھے تب بھی قرآن علی کے ساتھ تھا. کیسے میں سناؤں آپ کو؟ تو مجھے فرما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ تعویل قرآن میں جنگ کریں گے. اب محدث دہلوی نے لکھا، انہوں نے کہا کہ جناب کچھ لوگوں سے اجتہادی غلطی ہو گئی. یار نہ سنو، آج کل تو مفتی حنیف قریشی بھی چیز کے کہہ رہا ہے. ٹی وی دیکھتے ہو آپ، طاہر القادری صاحب آپ کے لاہور کے منہاج القرآن، انہوں نے کوئی 1.5 گھنٹے کی تقریر کی ہے، اتنی کتابیں اٹھا کے. انہوں نے کہا کہ یہ جو اب میں بیان کروں گا وہ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے. انہوں نے کہا کہ رسول نے جو فرمایا تھا، محدث دہلوی نے کہا کہ میں تنزیل قرآن پہ جس طرح جنگ کی میں نے، آپ تعویل قرآن پہ جنگ کریں. توجہ، محدث دہلوی نے کیا لکھا کہ اجتہادی غلطی ہو گئی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے اجتہادی غلطی؟ کہ انہوں کو سمجھن سے غلطی ہو گئی. جملہ کہوں کہ جس سے قرآن کی ایک آیت کو نہیں سمجھا جا رہا، آپ اس سے پورا دین لے رہے ہیں. یار سوچو تھوڑا سا، یہ کامن سینس کی بات نہ کرو، عقل کی بات کرو کہ ایک آیت آپ کہہ رہے ہیں ان سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی. جو ایک آیت نہیں سمجھ سکتا وہ دین پورا لاکھ سمجھائے گا. دین کس سے سمجھو؟ جس کے بارے میں معین الدین نے کہا تھا دین از حسین، شاہ از حسین، بادشاہ از حسین، دین از حسین، دیپن از حسین، سردار ناداب دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ از حسین. معین الدین نے جو کہا ہے اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اس نے کہا شاہ حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ حسین، حسین بادشاہ ہے، دین حسین، حسین دین ہے، دین پہ چلنے والا نہیں ہے، خود دین ہے، اور اکیلا دین بھی نہیں ہے، دین پناہ حسین، دین کو پناہ دینے والا ہے. اور آگے کیا کرتا معین الدین؟ سردار نداد دست در
دست یزید کہ حسین کا یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا تھا. کیوں؟ حقہ کے بنا لا الہ حسین، لا الہ کا کلمہ نہیں ہے حسین، لا الہ کی بنیاد کو حسین کہتے ہیں. سمجھیے تو صحیح. وہ کہتے ہیں جس طرح علی یا رسول اللہ نے فرمایا میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی، یا علی آپ تعویل قرآن، یہ کہتے ہیں اتحادی غلطی ہو گئی. وہ مرزا غالب نے بھی کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ اجتہاد بھی عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے جنگ کرے اور خطا کہے اس کو. کیا سناؤ گے آپ؟ یہ اجتہاد بھی عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے، اور علی سے جو لڑے رسول نے واضح کر دیا یا علی جو آپ سے لڑے وہ آپ سے نہیں لڑا، مجھ سے لڑا. یا علی تیری فلموں کا فلمی، حربوں کا حربی، تیری جنگ میری جنگ، تیری سلو میری سلو. توجہ نہیں فرما رہے تھے. تو کیا کہا رسول نے کہ جس طرح میں نے تنزیل قرآن میں جنگ کیا آپ تنزیل قرآن، انہوں نے اتحادی غلطی ہو گئی سی، سمجھ نہیں سکے. اب محدث دہلوی نے یہ لکھ دیا بخاری میں اور جتنی حدیث کی کتابیں تاریخ کی کتاب سب میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے جناب عمار سے کہا عمار سَتَقْتُلُهُ فِئَةُ الْبَاغِيَّةِ، آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یا میں آپ کی بات تھوڑا جیسے بولو. پیغمبر نے جناب عمار سے کہا، ہمارے یاسر سے کہا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اچھا اسی کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ طاہر القادری نے 1.5 گھنٹے کی تقریر کی، یوٹیوب پہ لکھے سامنے آ گئے. اے عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. جنگ صفین میں جناب عمار، اچھا آگے جملہ ہے سوری اس میں کہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہم الی النار، آپ انہیں جنت کی طرف دعوت دیں گے، وہ آپ کو جہنم کی طرف بڑھائیں گے. پیغمبر کے جملے نٹ پہ لکھے، صرف اتنا لکھتے یا عمار ساتک تو یا اردو میں لکھتے عمار کو قتل کرنے والا باغی، پوری حدیثیں آ جائیں گی. مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں جناب عمار آ گئے. سنیے یہ میسج ہے، جناب عمار آ گئے، مولا علی کی طرف سے لڑے حاکم شام کے خلاف. یہ سب سے کم. جب جناب عمار یاسر شہید ہو گئے تو حاکم شام کے لشکر میں جو کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے وہ گئے حاکم شام کے پاس. انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول سے سنا تھا کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور ہم نے رسول سے سنا تھا کہ عمار کو جو قتل کرے گا نا وہ باغی ہوگا، حکومی جناب سی. انہوں نے کہا نہیں، یہ جو عمار کو قتل پتہ کس نے کیا ہے؟ جو عمار کو میدان میں لے کے آیا تھا. نے مولا علی نے گل بات دی. سنیے گا تو نتیجہ دوں گا، بیٹھے گے نہیں آپ. عمار کو باغی گروہ میں اپنے رسول سے سنا اور اگر نہیں آپ نے سننے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے. اصل میں عمار کو اس نے قتل کیا ہے جو عمار کو لڑانے کے لیے میدان میں لایا تھا. یہ بات چلتی چلتی علی کے کانوں تک پہنچی. سنیے علی مولا کے مفتی صاحب نے بھی اس پہ لیکچر دیے. مولا علی کے کانوں تک پہنچی. جب یہ پہنچی نا تو اس نے کہا ہے کہ عمار کو اس نے قتل کیا جو عمار کو لے کے آیا تھا.
مولا نے خدا کی قسم کمال جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے لوگ گھر بھی کر لے کے چھڑ کے آنا، مولا نے وہی کام کیا۔ جب مولا نے سنا نا کہ اس نے کہا ہے کہ عمار کو اس نے قتل کیا، جو عمار کو میدان میں لے کے آیا تھا، مولا نے فرمایا اس کا مطلب ہے حمزہ کو رسول نے قتل کیا تھا جو احد میں لے کے آئے تھے۔ کیا بیان کروں میں آپ کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے حمزہ کو رسول نے قتل کیا جو اسے احد میں لے کے آئے تھے۔ میں نے کہا میں سوچا کرو یہ علی نے حمزہ کا کیوں نام لیا؟ احد میں اور بھی بڑے مقتول تھے، اور بھی بڑے شہداء تھے، یہ حمزہ ہی کا نام کیوں لیا؟ حمزہ کا کہہ کر علی نے پیغام دیا، یاد رکھ عمار کا قاتل تو ہے، حمزہ کی قاتل تیری ماں ہے۔ ایسے بھی دونوں آگے جا کے کل ایمان نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کو رسول نے قتل کیا کہ وہ لے کے آئے تھے؟ نہیں، جس طرح حمزہ کی قاتل تیری ماں ہے، جس طرح عمار کا قاتل تو ہے، اسی طرح حمزہ کی قاتلہ تیری ماں ہے۔ حضرات گرامی قدر پیغمبر نے واضح کر دیا کہ جو علی کے مقابلے میں، اور جب علی صفین کو فتح کرنے کے قریب پہنچے، جناب مالک اشتر اس حاکم شام کے خیمے تک پہنچے، تو اس نے عامر بن عاص کو بلایا۔ اس نے کہا مر رہے ہیں، مالک پہنچ گیا، کچھ کرو، سب کچھ جا رہا ہے ہاتھ سے۔ یہ شیطان تھا عامر بن عاص، اس نے کہا کہ ایسا کرو قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دو۔ علی کا ساتھ دینا آسان کام نہیں ہے۔ حسین کے ساتھ 72 آئے تھے، مکہ میں کوئی نہیں تھا حسین کا چاہنے والا، مدینے میں کوئی نہیں تھا حسین کا چاہنے والا۔ یہ حسین ابن علی 72 کو کیوں لے کر آئے؟ حسین نے دنیا کو بتایا قیامت تک جنہیں میں لے کے آ رہا ہوں نا، چراغ بجھا کے بھی بھیجوں گا تو نہیں جائیں گے۔ ایسی تربیت کی ہے حسین نے، چراغ بجھا کے بھی کہوں گا کہ جاؤ، تمہاری جنت کی ضمانت بھی لیتا ہوں تو نہیں جائیں گے۔ تو جب ہمارے نہیں گئے وہ، مسلم ابن عوف کا صدی میں ایک جملہ کہا، جب چراغ کو روشن کیا نا تو مولا نے دیکھا مسلم ابن عوف کا صدی نے اپنی گردن پر تلوار رکھی ہوئی، مولا نے کہا گئے کیوں نہیں؟ اور مولا وہ کیسے چلے جائیں جن کی ماؤں نے انہیں پیدا ہی آپ کی نصرت کے لیے کیا؟ کیسے چلے جائیں؟ ایک جملہ اور آ گیا تو سنو، جون حبشی ابو ذر کا غفاری کا غلام تھا، کالا بلیک حبشی نسل کا، جناب بلال کے خاندان، مولا سے اجازت مانگنے آئے، مولا نے اجازت نہیں دی، رونے لگا، کہتا ہے اس لیے اجازت نہیں دے رہے میرا خون کالا ہے۔ سنیے، جب حسین نوازتے ہیں تو کہاں پہنچاتے ہیں؟ اس لیے اجازت نہیں دے رہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے، میرا خون کالا ہے، میرا رنگ کالا ہے۔ حسین نے اجازت دی، جب لڑتا لڑتا گرا نا اور حسین کو پکارا، مولا گئے، اس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا اور اس کا خون اٹھا کے اپنی داڑھی سے ملا، اپنے خون سے ملا دیا، کہا جون جا قیامت تک تیرے خون سے ایسی خوشبو آئے گی کہ دنیا پوچھے گی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اور اس کی دلیل ہے 10 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، عاشور کے 10 دن کے بعد جون کا لاشا ملا۔ جب جون کا لاشا ملا تو راوی کہتا ہے کہ اس کے لاشے سے
ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جس نے پوری کربلا کو معطر کیا ہوا تھا۔ حسین کے ساتھ جو مل جاتا ہے، ایک جملہ اور سن لیجیے، کیونکہ جتنا بھی انسان اصحاب کے بارے میں پڑھنا چاہے، ایام وقت تھوڑا ہوتا ہے، نہیں پڑھ سکتا انسان۔ ایک جملہ اور لے لیجیے، جناب درود پڑھ لیجیے محمد والا۔ وہاں قلبی عیسائی کرسچن نہیں شادی ہوئی، اب بندے کی نوی شادی ہوگی نا تے بیلی یار بلان آ جائیں دروازے پہ، تو لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جب ان سے وہ گھر پہ ہی نہیں۔ وہاں قلبی حسین نے بلایا نہیں، صرف خیمے کے پاس سے گزرے تھے۔ وہاں قلبی جب شہید ہو گئے نا، دیکھیے حسین تربیت کیسے کرتے ہیں، دلوں کو کیسے منقلب کرتے ہیں۔ جب وہب قلبی کی شہادت ہو گئی اور ان کا سر کاٹ کر ان کی ماں کی طرف پھینکا گیا، تو وہب قلبی نے دوبارہ سر اٹھا کر لشکر یزید کی طرف پھینک کر کہا کہ جو ہم صدقہ کر دیں نا حسین پر، وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ حسین کی کہ راستے میں آؤ، حسین ایسی تربیت کرتے ہیں کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہور بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں، سب کچھ قربان کرتا۔ آج مجھے حکم ہے، میرا دل تو تھا کوئی اور مسائل پڑھنے کا، آج جی چاہتا ہے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ اس شہید کا تذکرہ کیا جائے کہ جو کربلا کا سب سے پہلا شہید ہے۔ کربلا کا پہلا شہید جناب مسلم ابن عقیل۔ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا نا کہ کربلا میں تو یہ آئی نہیں تھی کہ کربلا کا پہلا شہید، یہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے، لیکن جس طرح کتابوں میں دیباچہ ہوتا ہے نا، دیباچہ کتاب کھولنے سے پہلے ایک دیباچہ ہوتا ہے، جو کچھ کتاب میں آنے والا ہوتا ہے نا وہ دیباچے میں آ جاتا ہے۔ جتنے مظالم کربلا میں ہونے تھے سب مسلم پر آ گئے۔ حسین مکہ پہنچے، مولا کو مسلسل خط آ رہے ہیں، مسلسل خط آ رہے ہیں، 18,000 12,000 سے 18,000 تک لوگوں نے، علماء نے لکھا کہ خط آئے حسین ابن علی کو کہ مولا کوفہ آئی۔ اچھا ایک جملہ کہوں، میں نے کہا سوچا کریں، لفظوں میں مطالب ہوتے ہیں، قائم ہوتے ہیں کہ 12,000 سے 18,000 تک جو خط آئے، تاریخ کہتی ہے حسین نے کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ مولا نے ایک خط کا بھی جواب نہیں دیا۔ اور شریعت پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جس طرح سلام کا جواب دینا واجب ہے نا، اسی طرح خط کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مولا نے وہ خلاف نعوذ باللہ شریعت کام کیا ہوگا، جو خود بانی ہے شریعت، وارث ہے شریعت۔ یہ 12,000 سے 18,000 خطوط کا مولا نے جواب کیوں نہیں، ایک خط کا بھی جواب کیوں نہیں؟ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھیے کہ وہ خطوط میں لکھا کیا تھا۔ جواب تو خط پڑھ کے دیا جاتا ہے نا، مولا کے پاس وہ خط آتے تھے، پتہ ہے اس میں لکھا کیا ہوتا تھا؟ کوفہ والے لکھتے تھے مولا آ جائیے، دریاؤں میں پانی لہلہا رہا ہے، سبزہ لہلہا رہا ہے، پانی کی روانی ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے۔ حسین نے ہر خط میں یہی، حسین نے کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ اگر حسین یہ پڑھ کر خط کا جواب دے دیتے
آنے والا مورخ لکھ دیتا حسین کو اقتدار کا لالچ تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اقتدار کے لالچ میں حسین کوفے گئے. نہیں، حسین نے جواب ہی نہیں دیا. پھر ایک خط آیا جس میں التجا کی گئی اور ساتھ میں دھمکی دی گئی. کیا لکھا؟ مولا ہم آپ کو مسلسل بلا رہے ہیں، آپ کوفہ نہیں آ رہے. مولا اب کی بار اگر آپ نہ آئے تو ہم قیامت کے دن آپ کے نانا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ ہم ہدایت لینا چاہتے تھے، حسین نے ہماری ہدایت نہ کی. اب مظلوم کربلا نے اپنے بھائی کو جناب مسلم ابن عقیل کو بلایا، بلا کر کہا کہ مسلم آپ کوفہ چلے جاؤ اور کوفہ جا کر حالات دیکھو. جو حالات، اگر حالات بہتر ہو تو مجھے خط لکھ دے دینا. میں نے بڑے آرام سے، میں بہت کم پڑھتا ہوں جناب مسلم، آپ نے حکم دیا میں نے پڑھ دیا. جو حالات ہوں مجھے خط لکھ دینا. تاریخ کہتی کہ جناب مسلم مکہ سے ڈائریکٹ کوفہ نہیں گیا، مکہ سے مدینہ. ماہ رمضان تھا، 15 رمضان کو مدینے پہنچے. نصف رمضان جو باقی تھا وہ مدینے گزارا، عید مدینے گزاری. عید کے بعد اپنے 2 بچوں کو ساتھ لیا اور 2 جو راستہ جانتے تھے ان کو ہمراہ لیا. مدینہ سے کوفہ کا سفر شروع. اس وقت راستے جو تھے وہ سیدھے راستے نہیں تھے، اس کے لیے ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی تھی جو راستے کو جانتا ہو. راستے میں حالات خراب ہوئے، موسم خراب ہوا، راستہ بھٹک گئے. جو ساتھ تھے راستہ بتانے والے ان دونوں کی موت ہو گئی. جناب مسلم چلتے چلتے کوفہ پہنچ گئے. جب کوفہ پہنچے کوفہ والوں کو علم ہوا. کوفہ والے دھڑا دھڑ آ کر مسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں. 18,000 سے لے کر 30,000 تک لکھا ہے روایات میں کہ لوگوں نے آ کر مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر دی. جب بیعت ہو رہی تھی نا، اس وقت اسی کوفہ میں کوئی یزید کے حامی تھے. انہوں نے حاکم کو، گورنر کو بتائے بنا یزید کی طرف خط لکھ دیا کہ حسین کا سفیر کوفہ پہنچ چکا ہے، لوگ جا جا کر اس کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، ابھی کچھ انتظام کرو ورنہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. خط یزید تک پہنچا. یزید نے خط لکھا بصرہ کے گورنر ابن زیاد حرامی کو. وہ آیا. آنے کے بعد اس نے، یہ پھر موقع ملا تو تفصیل اس کی تاریخ بیان کروں گا. کوفہ آیا اور کوفہ آ کر اس نے نعمان بن بشیر کو جو موجودہ گورنر تھا اسے برخاست کر کے کوفہ کا کنٹرول سنبھالا اور کہا کہ جہاں مسلم ملے اسے گرفتار کر دیا جائے. سنیے جناب مسلم 18 سے 30,000 تک لوگ بیعت کرتے. جیسے ہی یہ پیغام ملا لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا. پروردگار انہیں طاقت دے کے جناب مسلم کی شہادت کر. لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا. جناب مسلم جناب ہانی کے گھر میں ہے، ہانی بن عروہ کے گھر. اطلاع ملی ہانی کو گرفتار کیا گیا. بولنے کے لیے بیٹھو، سنیے جملہ. گرفتار کر کے ہانی سے ابن زیاد کہتا ہے مسلم کو ہمارے حوالے کرو. سنو گے ہانی نے کیا جواب دیا؟ کہ مسلم ہمارا مہمان ہے، ہم مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے. تاریخ کہتی ہے، مقتل لکھتا ہے کتنا ظلم کیا، چھڑیوں سے ناک کی ہڈی توڑ دی اور بے دردی سے شہید کر دیا. اب جناب مسلم سے ہانی کا گھر بھی چھوٹ گیا. اب وقت یہ آ گیا، مقتل کہتا ہے کہ مسلم پر وقت یہ آ گیا کہ مسلم دن کو کسی مسجد میں
چھپ کر گزارتے ہیں، رات کو کوفے کی گلیوں میں ٹہل کے گزارتے ہیں. اور وقت یہ آ گیا، اتنی کمزوری مسلم پر عطاری ہو گئی کہ مسلم پاؤں رکھتے کہیں ہے، پڑھتا کہیں ہے. میں نے مسائل شروع کر دیا. مسلم پر اتنا ضعف طاری ہو گیا کہ مسلم پاؤں رکھتے کہیں ہے، پاؤں پڑتا کہیں ہے. اب مجھ سے پوچھئے کہ یہ کمزوری کیسے پیدا ہوئی؟ عزیزان گرامی، عزاداران جناب مسلم، یہ مسلم پر کمزوری نہ کھانے پینے کی وجہ سے نہیں تھی. یہ کمزوری کی وجہ یہ تھی، مسلم سوچ رہے تھے میں نے آقا کو خط لکھ دیا ہے، میں نے آقا کو خط لکھ دیا ہے، آقا کوفہ کی طرف چل پڑے ہوں گے. آزاداروں، اب مسلم پر وقت یہ آ گیا کہ مسلم کو کوئی رہائش کے لیے، سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ نہیں مل رہا. مسلم چلتے چلتے ایک گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک طوعہ نامی خاتون باہر آئی. اس نے جناب مسلم کو دیکھا، ایک غیر محرم مرد جو ہے وہ اس کے دروازے پہ بیٹھا ہے. طوعہ کہتی ہے شخص تو کون ہے؟ مسلم نے کہا ہم غریب الوطن ہیں، میں پردیسی ہوں. اس نے کہا یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ جناب مسلم نے بس ایک لفظ کہا. مسلم نے کہا پانی. مسلم نے کہا پانی. طوعہ گئی، لا کر پانی دیا. اب جملہ سنو کہ جو رونے کے لیے بیٹھے ہو. مسلم نے پانی مانگا 9 ذی الحجہ کو. مسلم نے کوفہ میں پانی مانگا، طوعہ نے لا کے پانی دے دیا. میں کہوں گا مسلم خوش قسمت ہے تو، آج 9 ذی الحجہ کو کوفہ میں پانی مانگ رہے ہیں. پانی مل گیا. یہی 11 محرم کا کوفہ ہوگا، یہاں پانی مانگا جائے گا، شبر دکھا دکھا کے گرائے گا. اجرکم اللہ. جناب مسلم نے پانی پیا، پانی پی لیا. تو وہ کہتی ہے شخص تو جانتا ہے مسلم آیا ہوا ہے، مسلم کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، جا اپنے گھر چلا جا. یہ کہہ کے جناب طوعہ نے دروازہ بند کیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھولا، دیکھا جناب مسلم وہیں پر بیٹھے ہیں. کہا اے عرب، میں نے کہا نہیں تو گھر چلا جا. اب جناب مسلم نے آہستہ سے طوعہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اے عرب، یہ بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا اے شخص تو کون ہے؟ کہا ہمیں مسلم کہتے ہیں. جیسے ہی نام مسلم سنا، ہاتھوں کو جوڑ دیا. اے آقا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نہیں جانتی تھی. اور میرے مولا مسلم، اے آقا اندر آئیے، یہ گھر حاضر ہے. اجرکم اللہ. جناب مسلم کو لے کر طوعہ اندر گئی. اب دیکھیے بنو ہاشم کے شخص نے کیا کیا؟ طوعہ نے کھانا لگایا، جناب مسلم نے کھانا نہیں کھایا. مصلی نکالا، عبادت شروع کر دی. جناب مسلم نماز پڑھتے رہے، ساری رات عبادت کرتے رہے. نماز شام سے فارغ ہوئے، نماز فجر کی تیاری کر رہے ہیں. ابھی نماز فجر شروع کی ہے. اس طوعہ کا ایک بیٹا تھا بلال، اس نے جا کے ابن زیاد کو شکایت کر دی. اس نے کہا جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے نا کوفہ میں، وہ مسلم ہمارے گھر میں چھپا ہوا ہے. اس نے 500 لوگوں کا ایک قافلہ، ایک لشکر بھیجا، جاؤ مسلم کو گرفتار کے لاؤ. مسلم ابھی نماز پڑھ رہے ہیں. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، جلدی سے نماز ختم کی. جناب طوعہ قریب آئی. کہا آقا کیا ہوا؟ جناب مسلم نے اسلحہ سجانا شروع کیا. کہا سن نہیں رہی، لشکر نے، فوج نے تیرے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اب سنیے بنو ہاشم کی غیرت کیا ہے. کہا آقا پھر باہر نہ جائیے، مر جاؤں یہ جملہ نہ کہتا ہوں. کہا نہیں طوعہ، میری غیرت کا وعدہ نہیں کرتی، نامحرم تیرے گھر میں داخل ہو جائے. میں کہوں اے مسلم اچھا ہوا شام غریبہ میں کربلا میں نہیں تھا، یہ یزیدی حسین کا خیبہ میں جا. اجرکم اللہ. اور آپ کو سوائے غم حسین دنیا کا کوئی غم نہ دے. جناب مسلم نے اسلحہ سجا کے باہر نکلے. علی کا بھتیجا ہے، حسین کا بھائی ہے، عباس کا بھائی ہے. خوب لڑنا شروع کیا. 500 کے لشکر کو واصل جہنم کیا. پھر انہوں نے کہا کہ لشکر بھیجو. 500 کا دستہ اور آیا. اسی طرح 2000 لوگوں کو جناب مسلم نے واصل جہنم کیا. اب محمد بن اشعث کہنے لگا کہ یہ کوئی کوفے کا بطال نہیں ہے کہ جسے تم مار لو گے. ایک ترکیب استعمال کرو. گلا کھولا گیا،
گلے کو گھاس سے بھرا گیا، مسلم لڑتے لڑتے گلے میں گرے۔ اب جو مسلم گرے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی گرم پانی ڈالتا ہے، مسلم کو گرفتار کر کے دارالامارہ میں لایا گیا۔ اجرکم اللہ، گرفتار کر کے جناب مسلم کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک حرام زادہ کہتا ہے جناب مسلم کو، مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جھڑک کے کہتے مالی الامیر سوال حسین، خبردار میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، کہا سلام کرو نہ کرو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ جب یہ سنا نا، مقتل کہتا ہے پسرے سعد کو بولا، اے ابن سعد قریب آ، میں جانتا ہوں مجھے قتل کیا جائے گا، میری تین وصیتیں ہیں، میری شہادت کے بعد انہیں پورا کر دینا۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میں قتل کر دیا جب پہلی وصیت، میں جب سے کوفہ پہنچا ہوں میں نے آقا کو خط لکھ دیا ہے، میرے آقا کو خط لکھ دو، آقا کوفہ نہ آنا، کوفہ والے بدل گئے۔ دوسری وصیت، جب سے کوفہ آیا ہوں کچھ پیسوں کا مقروض ہو گیا ہوں، جب قتل کر دیا جاؤں میری تلوار بیچ کے، میری زنا بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ اور تیسری وصیت، جب میں قتل کر دیا جاؤں میرے لاشے کو دفنا دینا۔ عزادہ لوگ لے کر دارالامارہ کی چھت پر گئے، جناب مسلم کو اوپر سے اب نیچے پھینکنے لگے ہیں۔ ادھر حسین راہ کوفہ میں کھڑے ہیں، جناب عباس کو بلایا، عباس اگر کوفہ سے کوئی آتا ہوا نظر آئے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جناب عباس کسی کو لے کر آئے، مولا نے پوچھا، اس نے کہا آقا جب کوفہ سے چلا تھا مسلم قید ہو چکے تھے۔ اب جناب عباس نے سنا، کہا مولا مجھے اجازت دیجئے میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ اب سنیے جملہ، حسین نے دو انگلیاں کی، حسین نے کہا مسیح عباس میری دو انگلیوں میں دے۔ اب جو عباس نے دیکھا کیا منظر دیکھا، کہا آقا مجھے اجازت دیجئے میرے بھائی کے سر کو جدا کر کے نیچے پھینکا جا رہا۔ حسین نے کہا مسلم نیچے دے۔ اب تو مسلم نے دیکھا ایک کالے مرغے والے، اے بیوی تو تھوڑی کو پھیلائے، اے مسلم آ میری گود میں آ جا۔ آخری جملہ، اے مسلم تیری ماں زہرا آ گئی ہے جو تیرے سر کو زمین پہ نہیں گرنے دے گی۔